جی میں ایکچولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں. کچھ سمے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا. کچھ مجبوری کے کارن ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو, کچھ پانے کے کارن, بٹ میں نے اسلام کو جانا, میں نے نماز پڑھنا چالو کیا, میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا, کبھی نماز پڑھتا تھا, چھوڑتا تھا. ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے, لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا. مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے. نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے, ایک بار شروع کرو, پھر 2 بار, پھر 5 بار, پھر جماعت سے. ضرور نہیں کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم پہ. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ضرور. آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. جی ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے, آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے. اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے. مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے, اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے. مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو, وقت بہت کم ہے. خالی ایک چیز چھوٹی سی. میں ایکچولی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمز کو داڑھی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے, نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے, بلکہ ہم انڈین قانون کے حساب سے 8 گھنٹہ ہمیں بولا گیا ہے کام کرنے کے لیے, ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنا ہے, یہ آپ کا یہ رول نہیں ہے, آپ نکالے جائیں گے. ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں. ایسا کیوں؟ جب غیر مذہبی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہیں داڑھی رکھنے کا, لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے, تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑ کے نہیں, لیگلی رجسٹر کر کے ہم اپنے داڑھی کے لیے اور نماز کے لیے وقت لیا جائے. بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں, یہ عید آئی تھی, یہ عید نہیں, کافی عید گئی, چلو میں نے عید منائی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑھی رکھنے کا, ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا. دیگر مذاہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی اجازت ہے, ان کا اشارہ سکھ مذہب کی طرف تھا, تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو. آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے, لوگ کو آج کل داڑھی سے ڈر ہے, تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑھی کو چاہنے لگے. میری ایک تقریر ہے, اف دا لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ, ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کیا پہلے زمانے میں غیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ڈرائیور ٹوپی پہنے داڑھی ہے, کیونکہ انہیں فخر تھا کہ مسلمان ایماندار تھے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے, اور ایسے اداروں کو جڑو بھلے آپ کو تنخواہ کم ملیں گے. ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داڑھی رکھنا چاہیے, چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو, اس کو ٹوپی پہننا فرض ہے. اسلام میں ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے, یہ لیکن نشانی ہے. تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے, ساتھ ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو نکال لیجیے. تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا. بڑے آپ کی تنخواہ کم ملیں گی آپ کو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا, لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے, اسلام
میں جو ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید کے بارے میں. نمبر 2 صلاح. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 صوم. اور نمبر 5 حج. پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ خدا ایک ہے, ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے, اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاح, ٹو اسٹیبلش صلاح. صلاح کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن صلاح کا اہم جو بھاگ ہے وہ ہے سجدہ, اور سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں 92 ٹائمز آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, اے میری آپ سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں یا الذین آمنوا, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پائے. سجدہ کا کئی جگہ ذکر ہے. جب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں, ہندو دھرم کی کتاب میں ذکر آتا ہے شاشٹانگ کا. شاشٹانگ, شاشٹانگ کے معنی کیا ہے؟ سا, آش اور انگ. س کے ساتھ آشٹ آیا ہے, آشٹ کی معنی ہے 8 اور انگ کی معنی ہے جسم کا حصہ. تو شاشٹانگ کے معنی ہے 8 جسم کے حصے. اس کا مطلب ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, تو 8 جسم کے حصے لگنا چاہیے. افسوس کی بات ہے جب ہم ہندو کو دیکھتے شاشٹانگ کرتے ہوئے وہ پورا زمین پہ لیٹ جاتا ہے, سارا بدن زمین پہ لگتا ہے, لیکن صحیح لفظ کی معنی ہے 8 حصے بدن کے لگنا چاہیے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 8 بدن کے حصے لگتے ہیں زمین کو. ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر, 8 حصے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. تیسرا رکن زکوٰۃ, کہ ہر مسلمان جو 85 گرام 85 گرام سونا سے زیادہ اس کے پاس بچت ہے, اسے ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی معنی ہے ٹو گرو, ٹو پیوریفائی, بڑھاوا, پاک کرنا. اگر ہر امیر انسان دنیا میں زکوٰۃ دے تو غریبی ہٹ جائیں گی, کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں آتا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ ویلتھ, جائیداد, مال صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے. The wealth does not circulate only amongst the rich. اور جب ہم پڑھتے ہیں رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 117 منترا نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ دان دو, کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آج ایک انسان کے پاس ہے, کل دوسرے انسان کے پاس ہے. جس طریقے سے گاڑی کا پہیا گھومتا ہے اس طریقے سے مال گھومتا ہے. خیرات کے بارے میں بھگوت گیتا میں بھی ذکر ہے, پاٹھ نمبر 16 شلوک نمبر 3 میں, اور بھگوت گیتا پاٹھ نمبر 17 شلوک نمبر 20 میں ہے کہ خیرات کرو. چوتھا ارکان سوم. ہر بالغ مسلمان کو جس کی صحت اچھی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے, کھانا اور پینا سے پرہیز کرنا چاہیے فجر
से लेके मगरिब तक और पूरे रमजान के महीने तक। और कुरान में जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183 में, fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self restraint। रोजा आप पर फर्ज करार दिया है जिस तरीके से पहले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था, ताकि आप लोग परहेजगार बनो। रोजा इसीलिए करार दिया गया है फर्ज ताकि लोग परहेजगार बने। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर। अगर आप भूख पे काबू पा सकते हैं तो आप अपने सारे ख्वाहिशों पर काबू पा सकते हैं। रोजे रखने के कई फायदे हैं अगर आप सही तरीके से रोजा रखें, जिस तरीके से इस्लाम में जिक्र आता है पूरे महीने तक, एक कमरी महीने तक। तो साइंस आज कहती है आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, और रोजे में, रमजान के महीने में कई गलत आदतें आपके दूर हो जाती है। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं फजर से लेकर मगरिब तक, फिर इंशाअल्लाह पैदाइश से मौत तक के अब सिगरेट पीने की जरूरत नहीं आपको। अगर आप शराब से परहेज कर सकते हैं फजर से लेकर मगरिब तक, तो शराब को आपको छूने की जरूरत ही नहीं पैदाइश से मौत तक के। रोजे का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में कई किस्म के रोजे हैं। एक किस्म जिसका जिक्र आता है मनुस्मृति में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 24 में लिखा है, आप रोजा रखो एक महीने तक। बाकी कई किस्म के रोजे मौजूद है हिंदू धर्म की किताबों में। जब आप पढ़ते मनुस्मृति, उसमें जिक्र आता है रोजे का पाठ नंबर 4 और श्लोक नंबर 222 में, और पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 204 में भी। पांचवा रुकन इस्लाम का, पांचवा रुकन है हज। हर बालिग मुसलमान को जो हैसियत रखता है माली और सेहती, उसे कम से कम जिंदगी में एक बार हज करना चाहिए, जिसके मानी उसे मक्का जाना चाहिए हज के महीने में। और हज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलमी भाईचारे का, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और मर्द पहने होते 2 सफेद कपड़े बिना सिलाए हुए। आप ये नहीं पहचान सकते आपके पास जो खड़ा है वो राजा है या फकीर है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आलमी भाईचारे का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और हमने आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह ताला के नजदीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं होता है जात पात की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, उम्र की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा या फकीर, सफेद या काला, पीला या घिउआ। अल्लाह ताला के नजदीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा हो सकता है सिर्फ तकवे की बुनियाद पे, सिर्फ नेकी की बुनियाद पे। और हिंदू धर्म की किताबों में भी कई तरह के तीर्थ है, पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है। एक जिक्र है ऋग्वेद में किताब नंबर 3 पाठ नंबर 29 में मंत्र नंबर 4 में, जिसमें लिखा है कि इलेस पद पे जाओ जो नभा पृथ्वी में है। इलेस पद
की मानी संस्कृत में है इलय मतलब खुदा, स्पद मतलब जगह, खुदा की जगह। और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलय स्पद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह, खुदा की जगह। और लिखा है ये जगह, ये इलय स्पद है नभा पृथ्वी में। नभा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के बीच, इस पृथ्वी के बीच। और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में, मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलय स्पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं। और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में पाठ नंबर 29 मंत्र नंबर 11 में हमें यकीन होता है कि ये मक्का है। क्यों? इसमें जिक्र आता है नरशंसा का, जो मैं तकरीर में कहा नरशंसा, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, तारीफ के लायक है, जिसके मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इलय पद आया, नभा पृथ्वी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में वो है मक्का के बारे में। ये मुख्तसरन सा था इस्लाम